بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کے ایک بہت بڑے 15 رکوعات پر مشتمل حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب فرمایا اور ان آیات کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے جواب میں کی گئی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں جو سزا بنی اسرائیل کو دی گئی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 97 سے 103 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابھی آپ نے ان آیات کو سنا، اب ہم ان کے ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 97 سے آغاز کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہودیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت کا وقت قریب ہے اور یہ نبی بھی حسب سابق پہلے کی طرح بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوگا، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی بنی اسماعیل سے۔ اب یہودیوں کو جو ایک سپیریورٹی کمپلیکس یا احساس برتری تھا، اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو امیین ہیں، امی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، اور نہ کوئی قانون اور ضابطہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو کیسے چن لیا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ سب جبرائیل علیہ السلام کی شرارت ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ وحی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گئے، لہٰذا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ اب یہاں اس کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 97 میں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اب اس معاملے میں جبرائیل علیہ السلام کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو ان کے سامنے موجود ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ سب ایک وحدت ہیں، ایک آرگینک ہول ہیں، یہ ایک جماعت ہیں، ایک یونٹ ہیں، ان میں کوئی اختلاف یا تفرقہ نہیں ہو سکتا۔
اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبرائیل کا بھی دشمن ہے، جیسا کہ آیت نمبر 98 میں فرمایا جا رہا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور میکائیل علیہ السلام بھی ایک عالی مرتبہ فرشتے ہیں، ان کے نام یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے کلام، اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتے تو ایسا کرنے سے آپ نے اللہ کے تمام انبیاء، تمام رسولوں اور تمام فرشتوں کی دشمنی مول لے لی۔ اس طرح آپ نے پورے نظام قدرت کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے سوائے ان کے جو فاسق ہیں۔ اب یاد کیجئے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ الفاظ آئے تھے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر صرف فاسقوں کو۔ اب یہ جو فسق ہے یہ کفر کی ابتدا ہے۔ فسق یعنی نافرمانی، یہ کفر کا سبب بن جاتی ہے۔ فسق کا مطلب کیا ہے؟ فسق اس نافرمانی کو کہتے ہیں جو انسان چھپ کر کرے، جبکہ فجور وہ نافرمانی ہے جو انسان کھلم کھلا کرے۔ اور قرآن فسق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کفر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فاسق ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ فسق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ جو قرآن پاک میں آیا ہے اس پر غور فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، فرمایا طالوت نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ اس دریا کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں البتہ ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر سوائے چند لوگوں کے سب اس دریا سے سیراب ہوئے، سب نے پیٹ بھر کر اس سے پانی پیا، پیاس بجھائی۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جب بنی اسرائیل پر عمالقہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ اس وقت سموئیل نبی بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں عمالقہ کے سردار جالوت کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان پر بادشاہ بنا دیا۔ پہلے تو انہوں نے انہیں بادشاہ ماننے سے انکار کیا، مگر پھر حضرت طالوت علیہ السلام کی سرپرستی میں جالوت سے جنگ کرنے کے ارادے سے چل نکلے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ آنے والے دریا سے اپنے جوانوں کو پانی پینے سے منع کر دیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی مقصد تھا وہ یہاں بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس دریا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، لیکن انہوں نے پانی پی لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب پانی پینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا اس پر غور کیجیے۔ پانی پینے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو بنی اسرائیل حضرت طالوت سے کہنے لگے، جالوت کے مقابلے میں لڑنے کی اب ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بے ہمتی، یہ بے طاقتی ان میں فسق یعنی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہو گئی، اس پانی کے پینے کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے پیا تھا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان میں نیکی کی توفیق ختم ہو گئی اور ان میں جہاد کا سارا جذبہ ہی مر گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان فسق میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بعض حالات میں تو انسان کفر تک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 100، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یعنی اللہ سے کوئی میثاق کیا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے، ان کی اکثریت ایمان و یقین کی دولت سے خالی ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں لیکن ایمان حقیقی،
ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اب یہاں سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے وہ ذرا حساس ہے، اب ذرا اس کے ذریعے تھوڑا سا آئینہ دیکھنے کی ہمت پیدا کیجیے۔ فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کس کتاب کو پس پشت ڈالنے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کتاب توریت تھی، یعنی انہوں نے خود اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ گفتگو میں توریت کے حوالے دیے جاتے ہیں مگر وہ انہیں ماننے کو، توریت کھول کر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے خود اسی توریت کو جس پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں پس پشت ڈال دیا، اسے چھوڑ کر جو چیز اختیار کی، آگے اس کا ذکر آئے گا، کأنہم لا یعلمون، گویا ایسے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ علماء یہود نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں چھپانے کی خاطر خود توریت کو پس پشت ڈال دیا تھا اور بالکل انجانے سے ہو کر رہ گئے۔ ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم کیا کرتے تھے؟ لیکن یہ جواب میں کہتے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ابھی دیکھو آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، جیسے انہیں کچھ علم نہیں، انجانے بن گئے۔ اگلی آیات میں جو بیان آ رہا ہے اس سے پہلے ایک حقیقت جان لیجئے کہ جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت یا اصل تعلیمات سے بغض پیدا ہوتا ہے، انکار کرتی ہے وہ قوم اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے، تو لوگوں کا رجحان جادو، ٹونے، ٹوٹکے، تعویذ اور عملیات وغیرہ کی طرف ہو جاتا ہے، جن کا ذکر اب اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت کا سرچشمہ بن کر اتری تھی، لیکن یہ اس کو اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ چنانچہ دشمن کو زیر کرنے، محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے عملیات قرآنی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ دھندے ہمارے ہاں بھی خوب چل رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے تھے، جیسا کہ آیت نمبر 102 میں فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، تو اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کا نام سننے کو ملے گا۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بابل بیبلونیا عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا نیبوکڈ نظر بھی یہیں کا بادشاہ تھا اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا، سو اس طرح ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت پوری طرح گھر کر چکی ہے۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض لوگ بڑی سرگرمی سے انجام دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کیا ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔
وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بِإِذْنِ رب کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی۔ جو کوئی بھی اسباب ہیں ان کے اثرات تبھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا بھی اثر اگر ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ اب یہاں اس آیت کی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ قرآن تعویذ گنڈے کرنے والوں کو شیاطین کہتا ہے۔ توریت کو پس پشت ڈال کر انہوں نے جو چیز اپنائی، اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ساری محنت، ساری ریاضت، ساری تپسیا کفر کو سیکھنے اور سکھانے پر تھی۔ وہ کفر کیا تھا؟ وہ کیا چیزیں تھیں جس کا چرچا شیاطین کیا کرتے تھے؟ قرآن کی یہ آیت خود اس کا جواب دے رہی ہے۔ فرمایا یعلمون الناس السحر، وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے دونوں قسم کے شیاطین مراد لیے ہیں، یعنی شیاطین جن اور شیاطین انسان۔ دیکھیں قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جادو، یہ تعویذ اور یہ ٹوٹکے ٹونے سب کفر ہیں، جبکہ ہمارا عمل یہ ہے کہ جو شخص جتنا بڑا تعویذ دیتا ہے اس کو اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہود نے کیا الزامات لگائے؟ نمبر 2، کیا فرشتوں پر جادو اتارا گیا؟ نمبر 3، فرشتوں پر کیا اتارا گیا؟ اور ان تمام سوالات کے جواب ایک انتہائی محترم مفسر امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بڑی تفصیل سے دیے ہیں، اور یہاں ان کے بارے میں ہم تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب یہود دینی اور اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہوئے اور کتاب و شریعت کا ذوق ان کے اندر مردہ ہو گیا، تو قدرتی طور پر اس طرح کی حرکات سیکھنے سکھانے میں ان کا ذوق شوق بہت بڑھ گیا۔ ان چیزوں کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے وہ ان کو براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کرتے رہے ہوں گے، اور لوگوں کو ان کا گرویدہ بنانے کے لیے یہ دعویٰ بھی کرتے رہے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی علوم کے ذریعے سے وہ کارنامے انجام دیتے رہے ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ آج بھی جو لوگ ان چیزوں کا ذوق رکھتے ہیں وہ اپنی ان خرافات کی تائید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ بہت دیتے ہیں۔ بعض نقش تو خاص ان کے نام ہی سے منسوب ہیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا نقش سلیمانی، آج بھی انعام بہت سننے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود ہی کے ذریعے سے ہمارے ہاں منتقل ہوئی ہیں، اور یہ اسی دفتر ضلالت کی باقیات میں سے ہیں جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے حکومت میں جنوں اور انسانوں نے مرتب کیا، اور جس کو بعد میں یہود نے فروغ دیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ جملہ جو یہاں پہ آیا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہود کے لگائے ہوئے الزام سے بری کرنے کے لیے آیا ہے، اور فرمایا کہ سلیمان کا دامن ان علوم کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہے، اس نے اس کفر کا ارتکاب کبھی نہیں کیا۔ البتہ یہ شیاطین جن اور انس ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا اور پھر لوگوں کو ان کی تعلیم دی۔ اگلا جملہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ جڑا ہوا ہے ما تتلو الشیاطین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ان علوم کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین کے ذریعے سے رواج پائے، دوسرے اس چیز کی پیروی کی جو بابل کے زمانے میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فرشتوں پر کیا چیز اتاری گئی تھی؟ اس سوال کا جواب عام طور پر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ جادو کا علم ہے، لیکن اس سلسلے میں علامہ امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ خیر ہو یا شر، دنیا میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے خدا کی مشیت ہی کے تحت پائی جاتی ہے، لیکن خدا کی مشیت کے تحت کسی باطل کو مہلت ملنا اور چیز ہے، اور سحر جیسے شیطانی علم کا 2 فرشتوں پر اتارا جانا بالکل دوسری چیز ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتوں نے اپنے اس علم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے بھی کچھ ایسی ہی تشریح ہوتی ہے کہ ان کا علم شیاطین کے جادو یا سحر سے کچھ مختلف خصوصیات رکھتا تھا۔ شیاطین کا علم تو جیسا کہ قرآن مجید نے خود وضاحت کر دی ہے کہ یکسر کفر تھا، لیکن فرشتوں نے اپنے علم کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ قرآن میں اس سے عموماً 2 چیزیں مراد لی گئی ہیں جو پیدا تو ہو گئی ہے اصلاً انسان کے نفع و بہبود کے لیے، لیکن انسان اپنے استعمال کی غلطی سے یا ان کی حد سے بڑھی ہوئی محبت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے لیے فتنہ بنا لیتا ہے، جس کے باعث وہ مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ بلکہ مہلک بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلاً مال، اولاد کو قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بذات خود تو شر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان کے صحیح مقام کو پہچانے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچانے والی بن سکتی ہیں، لیکن جب انسان ان کی بے جا محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے وبال اور عذاب بن کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ بعض حالات میں آدمی کو ان کی محبت کفر تک پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو علامہ امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب اگلی بات بھی اسی تفسیر سے اخذ کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ فرشتوں پر پھر کیا چیز نازل کی گئی۔ یہ سارے پہلو اس بات کے خلاف ہیں کہ وما انزل علی الملکین سے جادو مراد لیا جائے۔ اگر جادو مراد نہ لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا فرشتوں پر اترنا موضوع بھی ہو اور جس کے غلط استعمال سے وہ خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہوں جو یہاں اس علم میں بیان کی گئی ہیں، ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، یعنی جس کے غلط استعمال سے آدمی کفر میں پڑ سکتا ہو اور اس کا غلط استعمال میاں اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ علامہ امین احسن اصلاحی صاحب کے مطابق اس سے مراد اشیاء اور کلمات کے روحانی خواص و تاثرات کا وہ علم ہے جس کا رواج یہود کے صوفیوں اور پیروں میں ہوا اور جس کو انہوں نے گنڈوں، تعویذوں اور مختلف قسم کے عملیات کی شکل میں مختلف اغراض کے لیے استعمال کیا۔ مثلا بعض امراض یا تکالیف کے ازالے کے لیے یا نظر بد اور جادو وغیرہ کے برے اثرات کو دور کرنے کے لیے، پھر شعبدے بازوں وغیرہ کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور محبت اور نفرت کے اثرات پیدا کرنے کے لیے۔ یہ علم اس اعتبار سے جادو اور نجوم وغیرہ کے علم سے بالکل مختلف تھا کہ اس میں نہ تو کوئی شرک کی ملاوٹ تھی اور نہ اس میں شیاطین اور جنات کا کوئی دخل تھا، لیکن اپنے اثرات و نتائج کے پیدا کرنے میں یہ جادو ہی کی طرح زور اور اثر رکھتا تھا۔ ممکن ہے بنی اسرائیل کو یہ علم بابل کے زمانہ اسیری میں 2 فرشتوں کے ذریعے سے اس لیے دیا گیا ہو کہ بابل کے جو جادوئی چکر تھا، جادو کے جو بہت بڑا نظام تھا ان دنوں میں چل رہا، اس کا مقابلہ کر سکے اور اپنی قوم کے کم علموں اور سادہ لوگوں کو جادوگروں کے رعب سے محفوظ رکھ سکے، کیونکہ بابل میں یہ سحر انگیزی جادو ٹونے کا بہت بڑا زور تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایک غلط علم کا رعب اور زور ہو جس سے فساد کرنے والے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو کوئی ایسا علم بھی عطا فرما دیتے ہیں جو جائز اور نافع ہو۔ ہاروت اور ماروت، قرآن سے یہ واضح ہے کہ خدا کے 2 فرشتے تھے، ان کا علم بھی جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ ایک جائز اور مفید علم تھا، لیکن یہود نے اپنے اخلاق کی پستی کی وجہ سے اس کو بری نیت سے سیکھا اور برے مقاصد ہی میں استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علم بھی ان کے ہاں جادو ٹونے کا ایک حصہ بن کے رہ گیا، اور اس کی دلچسپیوں میں وہ ایسا کھو گئے کہ اللہ کی کتاب سے اول تو انہیں کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہ گیا، اور اگر رہا بھی تو محض عملیات اور تعویذوں کی حد تک کہ فلاں آیت کے پھونکنے سے یہ فائدہ ہوا کرتا ہے اور فلاں آیت کے تعویذ سے یہ اثر ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہاں کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اس طرح کا علم دنیا میں اپنا کوئی وجود بھی رکھتا ہے؟ اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ اسی علم کی باقیات ہیں جن کو ہمارے صوفیوں اور پیروں کے ایک
طبقے نے اپنایا اور اس سے انہوں نے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا۔ واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں ان کی مدد سے انہوں نے جوگیوں اور جوتشیوں وغیرہ کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں کی برتری بھی ثابت کی۔ لیکن اخلاقی زوال کے بعد جس طرح یہود کے ہاں یہ علوم سفلیہ کا ایک حصہ اور دکانداری کا ایک ذریعہ بن کے رہ گیا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی یہ صرف پیری مریدی کی دکان چلانے کے ذریعہ بن کے رہ گیا، اور حق سے زیادہ اس میں باطل کے اجزاء شامل ہو گئے، جس کے باعث لوگوں پر اس کے اثرات بھی وہی ہوئے جو قرآن نے بیان فرمائے۔ یہ دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت، یہ جس کسی کو بھی یہ علم سکھاتے پہلے اس پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے انہیں بتا دیتے تھے کہ میاں دیکھو، ہم تو اس دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم تو بطور فتنے کے تمہارے درمیان ہیں، اور دیکھو تم اس کفر میں نہ پڑ جانا۔ یہ جو ہم دیواروں پر جگہ جگہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ جادو کی کاٹ کے ماہر سب سے بڑے جادوگر یہی لوگ ہیں، یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لکھتے ہیں کہ ہم تو جادو کی کاٹ کرتے ہیں، ہم تو نوری علم کے لوگ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں اور ہم سادہ لوگ ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ عام لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر شروع کر دیں، آپ کو راستے میں کوئی دیوار، کوئی پتھر، کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جن پر ان لوگوں کے نعرے درج نہ ہوں۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کو یا تو جادو کی کاٹ کی ضرورت ہے یا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے معاملات کی درستی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ساری قوم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی معاشی مسئلہ ہے، نہ ہمیں کوئی نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے قرآن جسے کفر کہہ رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی جادو ٹونا ہے، اور ہم لوگوں نے ایسے جادوگروں کو جن کے متعلق قرآن کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے پیر سائی بناتے ہیں، اور ان کے آستانوں پر حاضر ہونا، انہیں چڑھاوے چڑھانا اپنے ایمان کا ایک جزو لازم سمجھتے ہیں۔ اور یہی سب حالات اس وقت بنی اسرائیل کے تھے۔ فرشتے ہر آنے والے کو متنبہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس کو مت سیکھو، مگر لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب یہاں ایک اور سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان فرشتوں اور شیطانوں سے یہ علم کیوں سیکھتے تھے؟ فرمایا تاکہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کر سکیں، ان میں علیحدگی کروا سکیں۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آخر قرآن مجید میں ان عملیات کے تمام نقصانات کو چھوڑ کر خاص طور پر میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دینے والے عمل ہی کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے باہمی رشتے کو ہی اسلامی معاشرے کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اسلام کا سارا معاشی، سماجی اور تمدنی ڈھانچہ اسی رشتے پر کھڑا ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو آپ غور فرمائیں کہ اس کے معاشرے میں بہت دور تک اثرات جاتے ہیں، اور یہ کسی بھی معاشرے کی ذہنی پستی کی انتہا بھی ہے کہ کسی معاشرے کے لوگوں کے ذہن اس حد تک منفی سوچ کے حامل ہو جائیں کہ اپنی معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے ایک گھر، ایک خاندان کی بنیادیں کھود کر اس میں زندگی گزارنے والے سینکڑوں لوگوں کو دفن کر دیا جائے۔ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اس جرم کی انتہائی سنگین ہونے کا ثبوت خود اس آیت میں ہے۔ اور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی جرم بیان کیا اور اسے ہی بنی اسرائیل کو سزا سنانے کے لیے کافی سمجھا ہے، تو کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی سنت، اپنا قانون بدل دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنتہ اللہ تبدیلا، یہی اللہ کی سنت قانون ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت یعنی قانون کو کبھی کسی کے لیے بھی بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 23۔ اب آپ اس آیت کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے، اور اس میں قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت اس آیت میں کئی انداز سے کئی قسم کے لوگوں سے مخاطب ہیں۔ جادوگر سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے ان پیر حضرات کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس بات پر اعتراض نہ پھرو کہ تم کوئی ایسا عمل جانتے ہو کہ جس کے کرنے سے تم دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ کر سکتے ہو جو اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن کے بغیر ہو گیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اور اس معاملے میں فقہا نے یہ بات بھی بیان کر دی ہے اور یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر جادو کرتا ہے اور اس جادو کے نتیجے میں وہ شخص جس پر جادو کیا گیا بیمار پڑ جائے یا مر جائے تو اس جادوگر کو شریعت قاتل تصور کرے گی، اور اس جادوگر کو وہی سزا دی جائے گی جو ایک قاتل کی شریعت میں سزا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے
جادوگر کی حقیقت اور اپنی وحدانیت بیان کی ہے، وہیں اللہ نے ان لوگوں سے بھی خطاب فرمایا ہے جو ان جادوگروں کے سحر کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے کہ اللہ کے اذن کے بغیر جادو کا اثر ممکن نہیں، ایک سحر زدہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت اور اس کی ذات کو پہچانے، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، جب اللہ ہی قادر مطلق ہے، جب جادو اس کے اذن کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر جادو اس کے اذن کے بغیر ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ پیروں، فقیروں اور ان ڈھونگی عاملین کے آستانوں پر جانے کی بجائے اس قادر مطلق کی طرف رجوع کرے جو اصل میں اس کو اس تکلیف، اس مصیبت سے نجات دلانے والا ہے۔ اور ما یضرہم کہہ کر جادوگروں کا سارا کھیل ہی ختم کر دیا۔ اس لفظ نے تو جیسے ان کے شیطانی ارادوں کی لاش کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی ہو۔ جادوگروں اور جادو کرنے والوں اور جادو کروانے والوں کو اس جملے میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹونے ٹوٹکے، یہ جادو، یہ تعویذ تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، ہمیشہ تمہیں ان عملیات سے نقصان ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت نمبر 103 آ رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ لوگ ایمان لائے ہوئے ہوتے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے تو اللہ کے ہاں ان کا اجر، ان کا معاوضہ بہت بہتر ہوتا، اے کاش کہ وہ یہ بات جان پاتے۔ اب ان لوگوں، جادوگروں اور یہود سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ معلوم ہوا کہ یہ ٹونے ٹوٹ کے، یہ تعویذ گنڈے اور یہ جادو کی کاٹ کرنے والے پیر حضرات نہ تو ایمان کی حالت میں ہیں اور نہ ہی تقوی کبھی ان کے قریب سے گزرا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں، اور قرآن کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بظاہر جتنے دین کے مرضی پر عمل کرنے والے، جتنے متقی نظر آئیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی، نور کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو دھو ڈالیں، ہمارے دلوں پر سے زنگ کو دھو ڈالیں اور ہمیں صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر ہدایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق و شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔